ہمارے اور آپ کے درمیان ماشاءاللہ ان بھائی نے 50 روپے پیش کیے، اللہ پاک قبول فرمائے۔ حضرات، ہمارے یہاں ایثار، محبت اور خلوص کی بہت کمی پائی جاتی ہے، اور جب تک یہ انسان میں نہ آئے بندہ عبدیت کے مقام پر فائز نہیں ہو سکتا۔ میرے عزیزوں، یہ ذی الحج کا مہینہ ہے، اور آج ہمارے یہاں کی تاریخ کے حساب سے 9ویں ذی الحجہ ہے، یعنی یوم عرفات، جس دن کے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے، اور سرکار بقرعید کے دن پوری امت کی طرف سے ایک جانور قربان کرتے تھے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم امتیوں کے نام سے، جو قیامت تک امتی آئے گی، امت کی طرف سے سرکار علیہ السلام قربانی کرتے تھے۔ لہذا ہم پر بھی لازم ہے اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے پیارے آقا علیہ السلام کی طرف سے ہم بھی قربانی پیش کریں۔ کئی لوگ اپنی واجبہ قربانی کے علاوہ اپنے مرحومین کے نام سے قربانی کرتے ہیں، اور اللہ قبول فرمائے۔ بھائی نے 500 روپے صدقہ جاریہ پیش کیا، اور 50 روپے بطور نذرانہ مجھے پیش کیا ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور اجر عظیم عطا فرمائے۔ قربانی یہ جو لفظ ہے، اس کے لیے دل بڑا ہونا چاہیے، اور دل میں خلوص بھی چاہیے، اللہ پہ یقین بھی ہو، توکل بھی ہو، بھروسہ ہو ذات خدا پر، اور پھر بندہ قربانی کرے تو قربانی کرنے میں مزہ آتا ہے۔ لیکن اور یہ قربانی آتی ہی اسی وجہ سے ہے کہ آپ کے اندر خلوص موجود ہے، اللہ کی ذات پر آپ کا توکل مضبوط ہے، ورنہ ہم ممبر سے اعلان کرتے ہیں بیمار ہو، شفا چاہتے ہو، تو میرے نبی نے فرمایا صدقہ کرو، تو لوگ اس جملے کو جیسے سنتے اس حدیث پاک کو تو کہتے ہیں لو دیکھو مولوی صاحب اپنا کاروبار شروع کر دیا، انہوں نے دھندا، صدقہ انہوں نے لینا ہے اور رکھ لینا ہے، دواؤں سے دور کر رہے ہیں تو مروائیں گے۔ یقین نہیں، لیکن وہی شخص جسے 500 100 200 1000 روپے یہاں صدقہ کرنا تھا، بیماری کو لے کے ڈاکٹر کے پاس پہنچ گیا، اب وہ 1 لاکھ روپیہ بتائے یا چاہے 10 لاکھ بتائے، وہ چاہے اپنی جیب سے ادا کرے، پراپرٹی بیچ کر ادا کرے، یا کسی سے معاف کر دے، یا مسجد جا کر کھڑا ہو کر ادا کرنا پڑے، وہ کرے گا۔ جب حال ہے ذہن کی جو یہ غلاظت ہے اور گندگی ہے، اور جو ہمارے فکر میں جو یہ گندگی بھری گئی، یہ نیو اور جدید ٹیکنالوجی کا نتیجہ ہے، اور انگریزوں نے جو اللہ کی ذات سے ہمارا بھروسہ اٹھایا تھا، اور ابھی موجودہ وقت میں یہ جو مشرکین ہیں، بت پوجنے والے پتھر کے پجاری، جن کا جسم ناپاک ہے، اگر ان کے یہاں آگ دھونک دو تو کہتے ہیں ہمیں اپوتر کر دیا، جبکہ ان کا بال تک ناپاک ہے، ہم ان سے اجتناب نہیں کرتے اور یہ ہم سے اجتناب کرتے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے ان کی دوستی گانٹنے کے چکر میں
हमारी सैकड़ों लाखों बेटियां इनके बहकावे में आकर ईमान से फिर गई, इज्जत तक गंवा बैठी, और आए दिन ऐसे केस हो रहे हैं। कई मसले और कई केस तो इस खास हमारे इस कॉलोनी के आए हमारे सामने। कलेजा मुंह को आता है जब ऐसे हादसात सामने आते हैं। और वो लोग जो अपने आलिमों पर, अपने दीनी रहनुमाओं पर फप्तियां कसते हैं और फिर उनके घर में ऐसे हादसे होते हैं, तब समझ में आता है कितने पानी में थे हजरत वाला। खुद के बच्चों को तालीम नहीं दे सके आप, उन्हें दीन भी नहीं बता सके, उन्हें ये तक नहीं समझा सके कि नापाकी क्या है, पाकी क्या है। अगर वो जानती तो कभी भी काफिर नापाकों के चक्कर में ना पड़ती। मेरे अजीजों, खा वो हम हो या आप हो, हम सब की जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों का पेट पालते हैं तो साथ में उन्हें दीन भी सिखाइए। एक वक्त की रोटी कम खाएं मगर उन्हें रसूलुल्लाह का गुलाम बनाएं, प्यारे नबी की मोहब्बत सिखाएं। सदका ये बीमारियों का इलाज है, बलाएं टाल देती है, मुश्किलें आसान कर देती है, मुसीबतें दूर कर देती है, दवाओं में असर पैदा करती है, बीमारों को शिफा देती है। और ये सदके अल्लाह के हुक्म से है, और ये सदके हर किसी को उठाकर नहीं दिए जा सकते। इन्नमस सदकातु लिल फुक़राइ वल मसाकीन वल आमिलीन फी सबीलिल्लाह वर रिक़ाब। फरमाया गया ये सदके यतीमों, फकीरों, मिस्कीनों के और वो मुसाफिर जो वाकई में परेशान हैं उनका हक है, या वो लोग के जिनकी गर्दनें फंसी हुई है कर्ज में, उनके लिए। मैंने कुरान मजीद फुरकान हमीद की आयत पढ़ी। हज के अय्याम जारी हैं और आज वहां मक्कतुल मुकर्रमा में हज मुकम्मल हो चुका और ईद की नमाज पढ़ी जा चुकी और लोगों ने अपनी अपनी कुर्बानियां पेश कर ली होंगी या कर रहे होंगे। चूंकि वहां ईद उल अज़हा की नमाज सूरज निकलने के फौरन बाद अदा कर दी जाती है। नमाज फजर के तुलूए आफ्ताब के ठीक 20 मिनट के बाद हुक्म है कि इशराक का वक्त शुरू हो चुका है चाश्त का, अब आप अपनी नमाज अदा कर सकते हैं। इसी तहत हमने, चूंकि हमारे यहाँ तुलूए आफ्ताब, हमारे भाई शहबाज साहब ने ये 100 रुपए पेश किए इदारे के लिए, और ये 100 रुपए मदरसे के लिए एक भाई ने पेश किया है। अल्लाह कबूल फरमाए, माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। मौला माशाअल्लाह, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। और अल्लाह का शुक्र है लोगों ने हमें भी नवाजना शुरू कर दिया। मौला ताला बरकतें अता फरमाए, कबूल फरमाए। आई सद्दाम हुसैन साहब ने माशाअल्लाह मदरसे के लिए 100 रुपये 500 रुपये सदका हमारे भाई रईस अहमद साहिबुल्लाह ने पेश किया। अल्लाह ताला तमाम बलाओं वबाओं खैर मरज को इनसे दूर फरमाए, सदक़े जारिया है, अल्लाह ताला मकबूल फरमाए। और 100 रुपये हमारे भाई सद्दाम साहब ने पेश किए हैं, अल्लाह ताला इसे भी कबूल फरमाए और मौला ताला बरकतों का नुज़ूल अता फरमाए। माशाअल्लाह मेरे अजीजों, तो इस तहत हमारे यहाँ चूंकि सूरज 5:22 पर निकल जाता है, यानी दिन हो जाता है, उसके बाद आप फजर की नमाज अदा नहीं कर सकते। अब पढ़ेंगे तो कज़ा पढ़ेंगे, वो भी 20 मिनट के बाद। तो 22 पे सूरज तुलू हो रहा है, तो 5:42 के बाद चाश्त का वक्त शुरू हो जाता है। आप इस वक्त सलाते इशराक की नमाज पढ़ें और अपनी नमाज फजर अगर रह गई हो तो कज़ा अदा करें। याद रखें, ईद की नमाज वाजिब है और फजर की नमाज फर्ज है। वो लोग जो जल्दी जल्दी में उठकर और कुर्ता पजामा सीधा करते हुए दौड़ते मस्जिद की तरफ, 5 मिनट बाकी है खुतबे में या इमाम साहब अल्लाह अकबर कह गए तब पहुंचते हैं, याद रखें
یہ ضروری نہ تھی جتنی ضروری کے فجر تھی. فجر پڑھی نہیں, واجب آ کے پڑھ لیا آپ نے. یہ تو وہی والی بات ہو گئی کہ بولی کہیں گئی اور مہینہ سے کام. تو آپ کام کریں گے نہیں, اجر آپ کو بھر بھر کے چاہیے. بھائی نے 200 روپے پیش کیے, اللہ قبول فرمائے. میرے عزیزوں, فجر کی نماز آپ نے پڑھنی ہی پڑھنی ہے. اگر آپ نے نہیں پڑھی فجر جو کہ فرض تھی اور آپ کے واجب ادا کر لی, تو وہ واجب آپ کے منہ پہ مار دی جائے گی. یہ قابل قبول نہیں, مردود ہے یہ. اور جس کے یہاں سہولت ہے, نبی پاک نے فرمایا جس کے یہاں سہولت موجود ہے, من یسع, جس کو وسعت ہے, ولم یضحی, اور اس نے قربانی نہ دی, فلا یقربن مصلانا. ماشاءاللہ 100 روپے بھائی نے اور مدرسے کے لیے پیش کیا, اللہ قبول فرمائے. نبی پاک نے فرمایا جو جس کے یہاں وسعت ہو, سہولت ہو, اور وہ قربانی نہ کرے, تو یاد رکھے ہرگز ہرگز میری راہ کے قریب نہ آئے. ہمارے بھائی واجد خان صاحب نے 100 روپے مدرسے کے لیے صدقہ پیش کیا, اللہ قبول فرمائے اور ان کی مشکلیں آسان فرمائے. ہمارے بھائی جنہوں نے پچھلے جمعہ وہ 462 روپے کا حصہ جو میں نے بتایا تھا مقروضات کی ادائیگی کے لیے, تو اس میں انہوں نے 500 روپے پیش کیے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور مولا برکتوں کا نزول عطا فرمائے. تو جس کے یہاں سہولت ہو وہ قربانی نہ کرے, تو نبی پاک نے فرمایا وہ ہرگز ہرگز میری عیدگاہ کے قریب نہ آئے. پتہ یہ چلا کہ وہ لوگ جو اپنے جیبوں میں 3-3, 4-4, 60-60 ہزار کے اور 50-50 ہزار کے موبائل سجائے پھرتے ہیں, وہ اپنا جائزہ لے لیں کیا ہوگا ان کے ساتھ. اور پھر اپنی غریبی کا رونا روتے ہیں اور تینوں موبائل میں ہر مہینے 800 روپے کا ریچارج بھی کراتے ہیں. یہ کیسی غربت ہے تمہاری, جو خود کے فیشن کے لیے ساری سہولتیں مہیا ہیں, لیکن بات آئے اللہ رسول کی تو تم سب سے زیادہ مفلس, قلاش, کمرے اور غریب ہو جاتے ہو. کیا تمہارا رب تمہارے دلوں کے حالات سے واقف نہیں؟ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ عالم الغیب والشہادہ نہیں ہے؟ وہ ظاہر کو اور ڈھکی چھپی چیزوں کو سب کو یکساں اور برابر دیکھتا ہے, جانتا بھی ہے, سنتا بھی ہے. ہم اور آپ اپنے دل کے فکر کو یا کسی کے فکر کو دیکھ نہیں سکتے, اللہ اس فکر کو دیکھتا بھی ہے, سنتا بھی ہے, جانتا بھی. ہم آپس میں ایک دوسرے کے آگے کچھ بول لیں اور پیٹھ پیچھے جا کر کچھ کہیں, ہم یہ سمجھتے ہیں فلانے نے تو سنا ہی نہیں, اپنے دل کی بھڑاس نکالی. لیکن اس رب کا کیا کرو گے جس نے سب کچھ دیکھ لیا, جس نے سب کچھ سن لیا. اور وہ جو فرشتے دو کاندھے پر مقرر ہیں جو تمہارے ہٹائے بھی نہیں ہٹنے کے, ان فرشتوں کا کیا کرو گے؟ انہوں نے تو اپنی کتاب میں لکھ لیا جب مرنے کے بعد حساب کتاب تمہارا ہمارا ہوگا اور پھر تم خالص اور فصیح عربی بولو گے. اور قرآن نے اس عربی بولنے کو یوں نقل کیا, ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ, اے رب ذوالجلال اس کتاب کو کیا ہو گیا ہے, اس نے تو تمام بڑے گناہ چھوٹے گناہ سب کو لکھ دیا. ہم نے جو کبھی کانا پھوسی کی تھی, ہم نے جو کبھی چغل خوریاں کی تھی, ہم نے جو کبھی فتنہ و فساد اور مکر و فساد کی تدبیریں کی تھی, وہ تمام تر اس میں لکھے ہوئے ہیں. انسان گھبرا جائے گا, لیکن یاد رکھیں وہ جو اپنے رب کے لیے جیتے اور مرتے ہیں ان کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کہ شجر کلمات طیبات, اللہ تعالیٰ نے اس کی اصل کو, اس کی جڑ کو تحت الثری میں لگا رکھا ہے اور اس کی بلندیوں کو عرش اعظم سے لگا رکھا ہے. لیکن وہ لوگ جن کی فکریں خراب ہیں ان کی مثال اس خبیث درخت کی ہے, اس برے درخت کی ہے جس کی حالت یہ ہے کہ ایک تند و تیز ہوا چلے تو وہ اکھڑ جائے اور اس کے تمام اعمال بیکار کر دیے جائیں. اے عزیزوں, یہ
ذی الحج کا مہینہ ہے، قربانی ہمیں اللہ کی محبت سکھلاتی ہے، قربانی ہمیں اللہ کا قرب بتاتی ہے۔ آپ چاہے جتنے بڑے رعونت والے ہوں، رعب و دبدبے والے ہوں، آپ کو اپنے رب کی رضا کے لیے قربانی کرنا ہی پڑے گی، چاہے کتنے بڑے کنجوس مکھی چوس ہوں، بخیل کے بادشاہ کیوں نہ ہوں، آپ کی بخالت ساری کنارے کر دیں اور اپنے رب کی رضا کے لیے ان پیسوں میں سے قربانی پیش کریں۔ اگر آپ نے نہ کی تو یاد رکھیے بخیل شخص وہ ہے جسے جنت تو چھوڑے، جنت کی خوشبو تک بھی میسر نہیں آئے۔ عزیزوں، اب جو بات میں کہنے لگا ہوں، میں نے لگاتار پچھلے 3 جمعہ سے آپ کے سماعتوں تک یہ بات پہنچائی کہ آپ اس قربانی کے مہینے میں جہاں آپ 14,000 15,000 20,000 50,000 کے بکرے قربان کرنے والے ہیں، اور حصے میں بھی بہت سارے لوگوں نے حصہ لیا کہ ہم تھوڑا بڑا حصہ لیں تاکہ گوشت تھوڑا زیادہ آئے، تو یاد رکھیے یہ گوشت تبرک ہے، اس میں آپ کا اکیلا حق نہیں ہے، اس میں 3 طرح کے حقوق شامل ہیں۔ پہلا حق غریبوں کا ہے، یتیموں مسکینوں کا ہے، اور دوسرا حق اس میں آپ کے دوست و احباب ملنے جلنے والوں کا ہے، اور تیسرا حق وہ آپ کا اپنا ہے جو آپ کی فیملی اور آپ کے لیے موجود ہے۔ یہاں لوگوں کو نوٹ کیا گیا کہ لوگوں نے سارے گوشت اپنے گھر میں جمع کر لیے، محلے میں 1-1 بوٹیاں بانٹ دی، تو آپ نے گوشت ہی کھانا مقصد ہے تو بکرا خرید کے یا پورا بھینسا خرید لے آؤ، کٹوا کے اپنے گھر میں فریج یا فریزر میں اسٹور کر کے پورے سالوں بھر کھاؤ، لیکن پھر وہ قربانی کا گوشت نہیں، وہ صرف گوشت رہے گا۔ قربانی کا گوشت تبرک ہے، جتنے زیادہ لوگوں تک پہنچے گا اللہ تعالیٰ اتنی زیادہ اس میں مقبولیت پیدا کرے گا۔ یہ اللہ کی طرف سے مہمانی ہے ہماری اور آپ کی۔ یہی وجہ ہے کہ بقرعید کے دن، بقرعید کے اگلے دن، پھر اس کے تیسرے دن بھی، اور پھر اس کے چوتھے دن بھی، یہ لگاتار 4 دن روزہ رکھنا حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ آپ روزہ نہیں رکھ سکتے۔ ہاں، عید کی نماز، بقرعید کی نماز جب آپ پڑھنے آئے تو کچھ کھا پی کر نہ آئے، بقرعید کے لیے ہے۔ جب پڑھ کے جائیں آپ کے نام سے اگر قربانی ہے تو کوشش کریں کہ اسی گوشت سے کھانا پینا شروع کریں، مگر پانی پی سکتے ہیں پیاس لگے تو۔ لیکن کئی لوگ 2-2 3-3 بجے تک بھوکے رہ جاتے ہیں اور پوچھے کیا ہے، تو بھی ہماری قربانی کا گوشت نہیں آیا ہے، ہمارا روزہ ہے۔ لفظ روزہ نکال دیں، یہ حرام ہے، آپ نہیں بول سکتے، یہ اللہ کی طرف سے مہمانی کا دن ہے۔ تو آپ اللہ کی مہمانی ٹھکرانے والے کون ہوتے ہیں؟ ہماری تمہاری اوقات کیا ہے؟ یہ حرام ہے اس دنوں میں روزہ رکھنا۔ گوشت جو آپ کے ہاں آئے اسے مکمل تقسیم فرمائیں، صرف اپنے حصے کا گوشت جمع کریے۔ اس کے علاوہ قربانی میں ایثار، خلوص، یہ بہت ضروری ہے۔ پہلی چیز جو آپ نے نوٹ کرنی ہے وہ یہ کہ ان 4 دنوں میں، کل آج 9ویں ذی الحجہ، فجر سے تکبیرات تشریق شروع ہو چکی ہے۔ اللہ اکبر، ساتھ ساتھ دہرائیے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ یہ کلمات تکبیرات تشریق کے ہیں، اسے بلند آواز سے 3 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھنا لازم ہے۔ نہیں پڑھیں گے گناہگار ہوں گے۔ لیکن اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ جو پڑھتا ہی نہیں ہے نماز، وہ جو نماز پڑھتا ہی نہیں، اس کا کیا ہوگا؟ تو اس نے فرض چھوڑے، اس کا گناہ تو الگ چڑھا، اور پلس میں یہ واجب تکبیریں چھوڑی، اس کا گناہ الگ سے چڑھے گا۔ تو ان کی پٹائی سنگل والی نہیں، ڈبل والی ہونے والی ہے۔ ہمارے بھائی ساحل خان صاحب نے، ماشاءاللہ، ہمارے بھائی ساحل خان صاحب نے یہ 500 روپے
مسجد کے لیے پیش کیا اور یہ 500 روپے ہمیں بطور نذرانہ پیش کیا ہے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور مولا برکتوں کا نزول عطا فرمائے. تو حضرات ضروری ہے ہر نماز کے بعد آپ نے یہ تکبیرات پڑھنی ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد 3 بار بلند آواز سے پڑھنا لازمی ہے. اب دوسرا کام، کل بقرعید کا دن ہے. آپ نے فجر کی نماز قضا نہیں کرنی، ہر حال میں فجر کی نماز ادا کرنی ہے. اگر آپ جماعت میں نہیں پہنچ سکے تو جہاں ہیں وہیں پڑھ لیں، مگر لازمی پڑھیں. دوسری چیز، جب گھر سے نکلے اور بقرعید کی نماز کے لیے مسجد یا عیدگاہ جہاں بھی آپ پڑھتے ہیں وہاں تک جاتے جاتے آپ نے یہ تکبیر پڑھتے رہنا. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ پڑھتے ہوئے آنا. اور راستے میں یتیم فقیر غریب جو ملے انہیں صدقہ کرتے ہوئے آئیں. اور اگر کوئی نہ ملے تو الحمدللہ آپ کے یہاں مدرسہ موجود ہے. اس مدرسے کے طلباء کے لیے، ان کی تعلیم کے لیے وہ صدقے آپ صدقہ بلاؤ کو ڈال دیتی. ہمارے مدرسے میں جو طلباء کرام موجود ہیں ان کے 3 وقت کا جو کھانا بنتا ہے، آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے گھروں میں جو 4-5 لوگ ہوں تو کتنے خرچ ہوتے ہیں. یہاں روزانہ تقریباً قریب 14 سے 15 لوگ کا کھانا 3 وقت بنتا ہے. تو اخراجات تو ہوتے ہی، اور اسے پورا کرنا ہماری آپ کی ذمہ داری ہے. اور الحمدللہ ہماری آواز پر آپ لبیک کہتے ہیں، ساتھ دیتے ہیں آپ. لیکن کہیں کہیں آپ مخالفت سے کام کر جاتے ہیں، سنی انسنی کر جاتے ہیں، تو پھر ہمیں مشقت ہوتی ہے. تکلیف تو نہیں کہہ سکتے مگر مشقت ہوتی ہے. ہمیں تھوڑی تگودود اور بھاگ دوڑ زیادہ بڑھانی پڑتی ہے. اب ادارے میں چند چیزوں کی ضرورت ہے. جو لوگ رقم کی جگہ پر اپنی طرف سے سامان لا کر ڈالنا چاہیں، چاول دے جائیں، مسالے دے جائیں، تیل دے جائیں، سبزیاں دے جائیں، تو وہ بخوشی دیں. اچھا، قربانی میں جہاں آپ نے گوشت تقسیم کرنا ہے وہیں پر ان مدرسے کے بچوں کے لیے بھی آپ نے گوشت بھیجنا ہے، تبرک بھیجنی ہے. کئی لوگ کیا کرتے ہیں، بس وہ تھیلے میں کھال بھری اور لا کر پہنچا جاتے ہیں، جس کی قیمت اس مودی سرکار نے 54 کے برابر بھی نہیں رکھی. اب اس کا ہم کیا کریں گے؟ قبرستان والوں کو لے جا کر دو تو 100 روپے وہ دفن کرنے کے مانگتے ہیں. تو آپ کو لا کر ڈال گئے 100 روپیہ اوپر سے مدرسے کے کھاتے سے الگ جائے. کیونکہ اس گورنمنٹ نے تو مسلمانوں کو ٹارگٹ بنا رکھا ہے، نشانہ بنا رکھا ہے. وقت کی ساری جائیداد پر قبضہ کرنے کی انہوں نے سازش رچ کے اس میں قانون میں تبدیلی کر دی. گھر آپ کا، مال آپ کا، دولت آپ کی، حکمرانی یہ کریں گے، ان کا آفیسر بیٹھے گا. یہ قانون بنا دیا کہ ہمارے 2 ہندو آفیسر اس میں رہیں گے. تو کیا ہندو کی پراپرٹی میں کبھی مسلمان کو آفیسر بنایا گیا؟ کبھی نہیں بنایا. تو الغرض یہ ہے، بتانا یہ چاہتا ہوں کہ کھال آپ سیدھا قبرستان پہنچائیے، وہیں پر وہ 100 روپے آپ سے لیں گے، دفن کر دیں گے. بکتی نہیں ہے، اس لیے براہ کرم یہاں نہ پہنچائیں. کھال میں جو لوگ سیری پیر اپنے پاس رکھتے ہیں تو یاد رکھیں اس کی بھی 3 حصے ہوتے ہیں. ایسا نہیں کہ وہ قربانی کے گوشت میں شامل نہیں، اس کے بھی 3 حصے ہوتے ہیں. اور کئی لوگ وہ بکرے کی سیری کا جو کھال ہوتی ہے اسے اتار کر اور اس کی ہڈی، اس کی سینگ سڑک پہ پھینک دیتے ہیں. اب کتے اسے گھسیٹتے. یاد رکھیے یہ قربانی کا جانور ہے، یہ جنت میں تمہیں پلسرات پر سوار کر کے اتارے گا، اور اس کی کھال کا تم نے یہ حال کر دیا اور اس کی ہڈیاں چبا چبا کے کتوں کے آگے ڈال دی. یاد رکھیے یہ احترام کی چیزیں. اسی طرح سے اس کی اوجھڑی پچونی، یہ سب چیزیں آپ کسی مسلمان کو قطعی نہ دیں. یہ مکروہ تحریمی ہے. اسے دفن کر دیں. MCD کی گاڑیاں آتی ہیں وہاں ڈال دیں. لے جا کر لوگ نالیوں میں ادھر ادھر ڈال دیتے ہیں، بدبو پھیلتی ہے. کئی بار اسے کتے گھسیٹتے ہیں، کسی غیر مسلم کے آگے لے جا کے کھڑی کر دیتے ہیں.
फेंक देते हैं, छोड़ देते हैं। वो अब वो वीडियो बनाकर आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, हमें बदनाम किया जाता है। और एक सबसे अहम और ज़रूरी बात, कुर्बानी का जानवर आप कुर्बान कर रहे हैं तो दिखावे के लिए नहीं, अपने रब को राज़ी करने के लिए। लोग फोटो खींच खींच के कि हम बकरा लेके आए हैं और उसकी चुन्नी चाटी करके उसकी फोटो खींच खींच के डाल रहे हैं। क्या तमाशा बना रखा है आप। अच्छा, ज़बह करते हुए भी उसकी वीडियो डालेंगे, खून बहता है। अब ये जालिम कुफ्फार उसे एडिट करके और कुछ और रंग दे देते हैं। तो इन तमाम चीज़ों से हम और आपने बचना है और इदारे का भरपूर ख्याल रखना है। अब तक के 3 जुमा जो हमने पीछे ऐलान किया, उसके अलावा आज 3 लोगों की तरफ से वो जो हमने 462 रुपये का बताया था कि सब लोग एक एक हिस्सा ले लें, 250 लोगों की ज़रूरत है और ये मसला हल होगा। पिछले जुमा तक जो गिनती हमारे ऐलान और बाहिर के हिसाब से आई थी, वो गिनती 31 लोगों की थी। अब 3 लोग और बढ़ गए, 34 लोग। तो 34 लोगों में कुल मिलाकर के आप अंदाज़ा करिए तो ये रकम करीब 16,000 रुपये के करीब बैठती है। और जबकि हमें लाख रुपये से माशाअल्लाह उन्होंने 50 रुपये पेश किए, अल्लाह कबूल फरमाए। तो ऊपर और जहाँ जहाँ लोगों तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है, आप इदारे के लिए अपनी खुद से कुर्बानी पेश करें, अपने अंदर की साख और जज्बा पेश करें और साथ ही साथ ये ऐलान सुने। मैं ऐलान कर रहा हूँ, इस बीच में भाई ने भी 100 रुपये पेश कर दिए, अल्लाह कबूल फरमाए। ऊपर की मंजिल में भी लोग सुनी अनसुनी कर देते हैं, आप तवज्जो फरमाइए। मदरसे के लिए भी और मस्जिद के लिए भी, तामीरी काम के लिए भी सदका आप पर भी लाजिम है, सब पर सदका लाजिम है कि सदका दें ताकि बलाएं टलें और कारोबार में रिज़्क़ में अल्लाह बरकत अता फरमाए। हज़रात, जो ऐलान मैं करने लगा, हमारे यहाँ इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल बगैर किसी इंतज़ार के ईद कुर्बा की नमाज कल जो अदा की जानी है, सुबह के 6:45 पर अदा की जाएगी। जी, ये 6:45 पर अदा की जाएगी, यानी 6:45 बजे ईद उल अज़हा की नमाज अदा कर दी जाएगी। लिहाजा आप कोशिश करें कि फजर में ही पहुंच के मुसल्ले में जगह बना लें, क्योंकि फजर के बाद सूरज निकलने के ठीक 1 घंटा 5 मिनट के बाद ये वक्त रखा गया और ये आपके लिए बेहतर है। और ये भी याद रखें कि जमाअत सिर्फ एक होगी, 2 जमाअतें नहीं होंगी, इसलिए सभी लोग एक साथ पहुंचे। और जो लोग मस्जिद में जगह नहीं मिलेगी तो बाहर गली में उनके लिए मुसल्ला बिछा दिया जाए। हम सफाई सुथराई का इंशाअल्लाह 200 रुपये भाई ने और भेजे, अल्लाह कबूल फरमाए। फिर सुने, ईद उल अज़हा की नमाज अपनी इस मस्जिद में 6:45 बजे सुबह अदा की जाएगी, 6:45 पर, और एक ही जमाअत होगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। दूसरी जमाअत का एहतमाम नहीं रहेगा। वजह उसकी ये है कि कुर्बानी की नमाज होने के बाद हर एक के यहाँ ज़िबाह करने के लिए आलिम की ज़रूरत पड़ती है। अब अगर हाफिज साहब मुंतशिर हो गए तो फिर आप दूसरी नमाज के लिए इमाम का एहतमाम करते रहते हैं, एक बात। दूसरी बात ये कि हमने ईद में 2 जमाअतों का एहतमाम किया, मगर दूसरी जमाअत में लोग बिल्कुल ना के बराबर थे, इतने थे कि हम एक ही जमाअत में सिमट जाते। तो हमने ये अहद किया, एक तजर्बा जो हमें मिला कि नहीं, ईदैन की नमाजों में जमाअत सिर्फ एक रखी जाए। तो एक जमात का हमने एहतमाम कर दिया है। आप सभी हजरात वक्त मुकर्ररा यानी 6:45 बजे सुबह 6:45 पर इदारे में उससे पहले तशरीफ ले आए आप, और आते हुए तकबीराते तशरीफ पढ़ते हुए आए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर।
لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اسے یاد کرنا یہ بہت آسان ہے، کوئی ٹیڑھا میڑھا نہیں۔ تو آپ نے آنا ہے اور صبح کے 6:45 بقرعید کی نماز ادا کر لی، ٹھیک ہے؟ اب سارے حضرات سے درخواست ہے کہ 462 روپے میں اب جو یہ 34 نام آئے ہیں، اب آگے تقریباً 214 لوگ ہمیں اور چاہیے، تو آپ خود بھی شامل ہوں، اپنے دوستوں احباب کو بھی بولیں کہ یہ آسان کام کر دیں اور اس میں آسانی سے حصہ لے لیں۔ اللہ تعالیٰ سب کا دیا قبول فرمائے، سب کی قربانیوں کو قبول فرمائے، اور عیدین کی تیاریاں کریں آپ۔ اگر عید کی نماز کے لیے آپ آتے ہیں تو ظاہر ہے آپ کو فرض ادا کر کے آنا پڑے گا، یعنی فجر کی نماز پڑھنی لازمی ہے۔ اب ایک اعلان اور بھی کر دیتا ہوں، ہمارے ایک بھائی کلکتہ سے یہ علاج جو معالجے کے لیے دہلی آئے ہوئے ہیں، ان کے بچے کے پیر میں بڑی تکلیف ہے جس کا آپریشن ہونا ہے، علاج معالجے کے لیے رقم کی ضرورت ہے۔ ابھی یہ جمعے کی نماز ختم ہوتے ہی آپ کو باہر ملیں گے، آپ باہر کے حصے میں ان ایام قربانی میں ایک قربانی یہ بھی پیش کریں اور ان کی مدد فرمائیں۔ جو حضرات بھی مدرسے کے لیے رقم دیتے ہوں آپ بتا دیں کہ یہ رقم مدرسے کی ہے اور یہ رقم مسجد کے لیے ہم پیش کر رہے ہیں، یا صدقہ جاریہ ہو تو صدقہ جاریہ بنا دیں۔ اللہ کریم ہم سب کے دیے کو قبول فرمائے اور اپنے اپنے محرومین دوست و احباب سب کے نام سے زیادہ پیش کریں۔ والسلام علی من اتبع الہدی، پڑھیں کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اپنے بھائیوں نے سنت نہیں پڑھی